إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ بے شک یہ قرآن اس راستے کی ہدایت کرتا ہے جو بالکل سیدھا ہے، اور ان صاحبان ایمان کو بشارت دیتا ہے جو نیک اعمال بجا لاتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ساجد رضوی۔ آپ تمام ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام رمضان المبارک میں سوال ہمارے جواب قرآن مجید سے۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ رمضان المبارک میں خوب تلاوت کر رہے ہیں الحمدللہ، اور قرآن مجید کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ایک چیز جو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں، آج اس کا جواب سب سے پہلے حاصل کریں گے، وہ یہ ہے کہ بچپن سے سنتے آ رہے ہیں قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا ہے۔ ایک تو اس کا جواب حاصل کریں گے کہ کب نازل ہوا، وہ کون سی آیت ہے، اور دوسرا ہے کہ روزہ رکھنے کے علاوہ، تلاوت قرآن کے علاوہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے اور کیا حکم دیے ہیں۔ دونوں سوالوں کا جواب دینے کے لیے بڑے ہی عزت اور احترام کے ساتھ آئیے ایک بار پھر سے ملاقات کرتے ہیں حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید روح ظفر صاحب قبلہ سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ الحمدللہ، شکر ہے خدا کا۔ چلیے، بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین کے بھی جو روزے ہیں وہ بہت اچھے جا رہے ہوں گے۔ آپ لوگ ہم لوگوں کو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ مولانا صاحب، پہلا سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ وہ کون سی آیت ہے جہاں پر اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں نازل کیا؟ تمام ناظرین کی سوال ہے یہ۔ جی تمام ناظرین خدمت میں سلام کے ساتھ، کیونکہ بار بار ہم یہ کہہ رہے ہیں آپ بھی کہ قرآن مجید ہاتھ میں رکھے دیکھیں تو نظر تو پڑ ہی گئی ہوگی، اس کے اوپر غور کریں۔ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یقیناً خود خداوند عالم اس آیہ مبارکہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ جی، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ کب نازل ہوا ہے، تو مہینے کے اعتبار سے ماہ مبارک رمضان ہے۔ اور پھر خداوند عالم نے کہا، سورہ قدر جو سب پڑھتے ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یعنی خداوند عالم نے قرآن مجید کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ ایک مرتبہ قرآن مجید ایک دو دو چار چار 10 آیتوں کی صورت میں نازل ہوا ہے، اچھا، جس کو ہم کہتے ہیں دفع نزول دفعی ہے قرآن کا۔ وہ 23 سال کی زندگی میں نازل ہوا ہے، لیکن ایک مرتبہ پورا قرآن ایک ساتھ نازل ہوا ہے۔ وہ کب نازل ہوا ہے؟ وہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیکن اس آیت میں جو کہا گیا سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت، اس میں کہ ماہ مبارک رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں خداوند عالم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ دیکھیے، رمضان کا لفظ رمضان سے نکلا ہے، اور غور کرنے کی بات ہے کہ رمضان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جلانا، لیکن ایسا جلانا کہ نہ جس میں آگ ہوتی ہے نہ دھواں ہوتا ہے۔ جی، رمضان اسی کو کہتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں کیونکہ بندوں کے گناہوں کو خداوند عالم جلا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لہٰذا اس لیے لغت سے جوڑا گیا کہ اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ جی، اور یقیناً جہاں تک کہ کیا اس مہینے میں قرآن نازل ہوا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں یہ روایت ایک پڑھ دوں، مختصر سی روایت۔ بالکل۔ تفسیر برہان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت نقل ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا، تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئی ہیں۔ جی، یہ اللہ تعالیٰ کا بہترین مہینہ ہے، اور تمام آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ جو بھی آسمان سے نازل ہوئی، یعنی توریت، زبور، انجیل، صحیفے، سب اسی ماہ مبارک رمضان میں نازل ہوئے۔ نبی کریم نے یہ فرمایا ہے، اور لہٰذا کیونکہ یہ بہترین مہینہ ہے، ماہ مبارک رمضان اللہ کا بہترین مہینہ ہے، اور انسان کو غور کرنا چاہیے اس مقدس کتاب قرآن مجید میں کسی اور مہینے کا نام نہیں آیا ہے، صرف اسی مہینے کا نام آیا شہر رمضان، باقی 11 مہینوں کا نام
نہیں آیا ہے. کوئی بھی مہینے کا نام نہیں ہے, صرف اور صرف رمضان المبارک کا مہینہ قرآن مجید میں ماہ رمضان کا نام آیا ہے. بات آج پتہ چلی ہم لوگوں کو. مولانا صاحب بہت بہت شکریہ. جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں ناظرین, جب بات چیت کرتے ہیں تو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں علم میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو رمضان المبارک کا ذکر قرآن مجید میں صرف اسی مہینے کا ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ روزہ رکھنے کا حکم ہے قبلہ ہم لوگوں کے لیے, اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا حکم ہے, کیا اس کے علاوہ کسی اور بات کی طرف یا کسی اور بات پر اللہ تعالیٰ نے زور دیا ہے رمضان المبارک میں کیا کرنا چاہیے؟ یقیناً جہاں روزہ رکھنے واجب کرنے کا حکم ہے خدا کا, جو آیت آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے اس سلسلے کے پروگرام میں پہلے پروگرام پیش کیا تھا کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم, وہیں پر خداوند عالم نے کہا تھا روزہ کیوں رکھو, اس لیے کہ تم متقی بن جاؤ, پرہیزگار بن جاؤ. یعنی انسان اپنی زندگی کو آرام سے دنیا میں بھی گزارے اور پھر آخرت تو اس کے لیے بن ہی جائے گی جب وہ با تقویٰ زندگی گزارے گا. تو سب سے اہم مقصد ماہ رمضان میں صرف قرآن مجید کی تلاوت یا نماز یا اور چیزیں نہیں, اصل مقصد یہ ہے کہ انسان با تقویٰ بن جائے, متقی بن جائے. یہ با تقویٰ بننا کیا ہے؟ میں آج ایک جگہ ایک لیکچر دے رہا تھا تو اس میں یہ آیا کہ تقویٰ اور عبادت خدا کی پہلی منزل مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلی منزل یہ ہے کہ انسان خدا کے علاوہ کسی کو مالک نہ جانے. جی, پہلی منزل تو پہلی منزل یہ ہے کہ صرف خدا کو مالک جانے ہر چیز میں. آیت الکرسی کے ذیل میں میں اس بات کو عرض کر رہا تھا جہاں پر لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, وہاں پر یہ کہا گیا ہے, مولا کائنات نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی کو مالک نہ جانے, یہ تقویٰ کی پہلی منزل ہے. لہٰذا ماہ مبارک رمضان میں ہمارا ہر عمل ایسا ہونا چاہیے کہ ہم تقویٰ کی طرف جائیں. ہم تقویٰ کا مطلب کچھ اور نہیں ہے کہ ممکن ہے تقویٰ کا لفظ بہت بڑا لگتے, ہاں نہیں, میں اپنے جوانوں سے خاص کر کے جوان اور نوجوان سے کہنا چاہتا ہوں تقویٰ کوئی بہت ایسی چیز نہیں کہ جس کو انسان سوچے کہ بزرگی میں ملے, نہیں, جس کو پکڑنا مشکل ہو, ایسا کچھ ہو. تقویٰ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز اللہ نے حکم دیا ہے اس پہ عمل کریں, جس چیز سے منع کیا اس سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں. سمپل, بالکل آسان سے. گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں. آیت اللہ بہجت رضوان اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا کہ لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں کہ کیا کریں, بتائیے کیا کریں. میں کہتا ہوں کہ کچھ نہ کرو, میں تمہیں نہ کرنے سے گناہ نہ کرو. یعنی بہترین عمل. نبی کریم سے جب مولا کائنات نے پوچھا کہ بہترین عمل اس مہینے کا بتائیے, تو آپ نے کہا کہ سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ الورع, یعنی تقویٰ اختیار کرنا, یعنی اپنے آپ کو گناہوں سے انسان محفوظ رکھے, یہ بہترین عمل ہے. اور تلاوت کے ساتھ, نماز کے ساتھ, روزے کے ساتھ ساتھ اس مہینے میں خود 186 نمبر کی آیت اسی سورہ بقرہ کی جو بیان ہوئی ہے اس میں خداوند عالم نے دعا کو کہا ہے. اچھا, دعا ماہ مبارک رمضان میں, ہاں, یعنی یہ دعا اسی آیتوں سے جڑی ہوئی ہے, لہٰذا ہم ماہ مبارک سے ہی جوڑ کے اس کو کہتے ہیں کہ دعا کرنے کا مہینہ ہے یہ, کہ اس میں انسان زیادہ سے زیادہ کیا دعا مطلب ہم تو ہماری زبان اور ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں رہتے سوائے گاڑی بنگلے کے. انسان کو سب سے اہم دعا جو کرنی چاہیے وہ یہی کرنا چاہیے کہ خدا راضی رہے. عمل سے جب انسان کوشش کر رہا ہے خدا کو راضی رکھنے کی تو اسی طریقے سے, ورنہ اس سورہ بقرہ کی اسی سورہ بقرہ کی جو وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. یعنی خود اس آیت کے ذیل میں یہ فرمایا ہے, یعنی اس آیت میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ سے دعا کریں, اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. لہٰذا جو کچھ ہمیں دعا کرنا ہے ان کے بارے میں انسان کو سب سے پہلی دعا یہی کرنا چاہیے کہ اپنی آخرت کو سنوار سکے. جب انسان اپنی آخرت کو سنوار کرنے کے لیے دعا کرے گا تو پھر دنیا بھی اس کی سنور جائے گی. لہٰذا ہمیشہ خلوص نیت کے ساتھ دعا کریں, جس چیز کے لیے بھی دعا کریں, دنیاوی ضرورتوں کے لیے یا آخرت کے لیے, خلوص کے ساتھ. کیونکہ قرآن مجید میں فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ کو بلاؤ, اللہ سے دعا مانگو خلوص نیت کے ساتھ.
اور دوسری چیز یہ کہ خوف اور امید دونوں کے ساتھ دعا کریں، دونوں کے درمیان. ایسا نہ ہو کہ انسان ڈر جائے دعا نہ کرے، یا انسان اتنا امیدوار ہو جائے. یعنی یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے خوف اور امید، کہ انسان دونوں کو ساتھ میں رکھ کے دعا کرے. کیونکہ خداوند عالم نے کہا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمْعًا، یعنی اللہ کو بلاؤ، خوف بھی ہو اور لالچ بھی ہو، دونوں کے ساتھ دعا کرنا چاہیے. اسی طریقے سے ڈر کے ساتھ ساتھ عشق و محبت بھی ہونا چاہیے، چاہت ہونی چاہیے. یدعوننا رغبا ورہبا، یعنی وہ لوگ ہمیں بلاتے ہیں، خدا کہہ رہا ہے رغبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ بھی، ڈر کے ساتھ بھی. لہذا ان تینوں آیتوں کو جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اس کے پیش نظر خلوص ہونا چاہیے، ڈر اور امید بھی ہونی چاہیے، چاہت اور ڈر کے ساتھ بھی دعا ہونی چاہیے. یہ دعا کریں، یہ طریقہ بتایا ہے خدا نے. اور اسی طریقے سے دعا کیسے کریں؟ رو کر کریں، گڑ گڑا کر کریں. کیونکہ قرآن مجید نے یہ تھوڑا مشکل ہے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے ادعوا ربکم تضرعا، خدا کہہ رہا ہے کہ اپنے پروردگار کو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگو. جب بھی دعا مانگو، کوئی مشکل چیز نہیں ہے. اگر انسان جس چیز کو مانگ رہا ہے اس کی اہمیت انسان کی نظر میں آ جائے تو پھر آنسو کا قطرہ نہیں دریا بہہ سکتا ہے. جی بالکل بالکل. جب انسان مصیبتوں میں گرتا ہے، جب انسان گرفتار ہوتا ڈوبنے لگتا ہے، تو کس طریقے سے آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں کہ کوئی کاش کشتی خشکی میں پہنچا دے. جی اسی طریقے سے انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے. ہر دعا کے موقع پہ خدا کی بارگاہ میں رو کے گڑ گڑا کے دعا کرنا چاہیے. اور جیسے چاہے آواز کے ساتھ دعا کریں، خاموشی کے ساتھ دعا کریں، سب خداوند عالم سنتا ہے. لہذا کیونکہ یہاں پر آیتوں سے گفتگو کرنی تھی قرآن سے، لہٰذا میں نے ان آیتوں کو پیش کیا. ورنہ حدیثوں میں سینکڑوں حدیثیں ہیں کہ دعا کرنے کے آداب بیان کیے گئے ہیں. بہرحال جو قرآن سے ہی جو 4-5 آیتوں میں نے پیش کیا، اس کو پیش نظر رکھ کے دعا ہمیں کرنی چاہیے. چلیے، جیسا کہ آپ نے کہا بھی ہے اور قرآن مجید کی آیت کا حوالہ بھی دیا ہے کہ رمضان المبارک میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے. تو ہم آپ تمام لوگوں سے برائے کرم گزارش بھی کرتے ہیں کہ چینل ون کی پوری ٹیم کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اور مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ سے جتنے بھی سوالات ہم نے کیے، ہمارے ناظرین کی طرف سے یہ سوال تھے. ناظرین، اگر آپ کے پاس بھی کوئی سوال ہیں اور اس کا جواب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ای میل کر سکتے ہیں winislam@gmail.com پر. قرآن مجید سے اس سوال کا جواب دیا جائے گا. قبلہ شکریہ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ نے سارے سوال کے جواب قرآن مجید سے دیے، اس کے لیے بھی ناظرین کی طرف سے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. خداوند عالم کا شکر گزار ہیں، اس نے موقع دیا، اور یہی دعا بھی کرتے ہیں اور یہی چاہتے ہیں کہ اس ماہ مبارک میں ہر ایک دوسروں کے لیے ضرور دعا کریں. بالکل. اس لیے کہ روایت میں ہے کہ انسان جب اپنے لیے دعا کرتا ہے تو ممکن ہے کہ خود ہی گناہ کیا ہے، زبان گناہ گار ہو، لیکن جب دوسرے کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کی جانب سے دعا ہوتی ہے. تو کیونکہ اس کے لیے دعا ہے تو یہ پاکیزہ زبان سے دعا ہے. لہٰذا دوسروں کے لیے دعائیں کریں تاکہ اپنی دعائیں بھی قبول ہو سکیں. الہی آمین. بہت اچھی بات قبلہ نے جاتے جاتے کہا ہے کہ دوسروں کے لیے زیادہ سے زیادہ ہم دعائیں کریں. اور بہت ہی بہترین عبادت ہے روزہ. اس سے خواہشات نفس پر ہم غلبہ حاصل کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے اس کے قبلہ نے آپ تمام کو بتائے تھے. امید کرتا ہوں کہ آنے والے دن میں اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات کروں گا. دیجیے اجازت، بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. اپنے اپنوں کا خیال رکھیں. شکریہ.